بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم الله له عند الموت ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. یہاں مصنف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کا، اہل سنت کا ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، تاکہ منہج جو ہے سلف کا واضح ہو اور ہم علی بینہ رہیں. اور اس عقیدے کو جو یہاں بیان کیا ہے، اس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اندازہ لگے گا کہ کتنی غلطیاں ہمارے ہاں اس مسئلے میں موجود ہیں. ہمارے ہاں آج اپنے بڑوں کی تعریف ایسی کرائی جاتی ہے، معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے پاس جنت کا بورڈنگ کارڈ بھیج دیا ہے، سیدھے پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہی سمجھا جاتا ہے نا. بالکل معلوم پڑتا ہے کہ لکھ کر کے اللہ نے دے دیا ہے کہ یہ سیدھے جنت پہ پہنچ گیا ہے. جس کو چاہیں شہید کہہ دیں. آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 20 سال قبل یہاں ایک اجتماع ہوا تھا، یوم بھٹو شہید. آپ اندازہ لگائیں، بھٹو شہید. اب جس کو چاہیں ہمارے ہاں شہید، جس کو چاہیں وہ بنا دیں. اس لیے سمجھو، ومن کان من اہل الاسلام، اہل اسلام یعنی مسلمان، جو بھی مسلمان ہیں اسلام والے، فلا تشہد لہ بعمل خیر، ان کے عمل خیر کی گواہی نہ دو، گواہ نہ بنو. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بہت پہنچا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. ولا شر، اور نہ کسی برے کی انتہائی برے ہونے. نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اتنے بد کردار ہے کہ تو سیدھے جہنم میں جائے گا بلا حساب کے. ایسی گارنٹی کسی کے بارے میں نہ کہو. یعنی کیا مطلب ہے؟ مرنے کے بعد، سمجھے نا، کسی انسان کو کہ جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ تم اس کی زندگی کے اعمال دیکھ کر کے نہ کرو. فیصلے الگ بات ہے. امید رکھنا، توقع رکھنا الگ چیز ہے. یہاں کیا گواہی دینے، فیصلہ کرنا.
دو ٹوک فیصلہ کسی کے بارے میں آپ نہ کریں. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ عِندَ الْمَوْتِ، کیونکہ کسی کو یہ پتا نہیں کہ موت کے وقت کیسے وہ مرا ہے. سمجھیے نا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا خاتمہ کس طرح سے ہوا ہے. ہم بظاہر یہی کہیں گے الحمدللہ بڑی اچھی موت مرا، موت کے وقت کلمہ نصیب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بڑی اچھی بشارت دی ہے. ہم سب کچھ کہیں گے لیکن 100% اپنا فیصلہ نہ سناؤ. سمجھ گئے نا. اور ہمارے ہاں تو فیصلہ کیا کیسا بھی، اگر کسی نے جھوٹا خواب بیان کر دیا اٹھتے ہی تمہارے یہاں تو سارا فیصلہ کس پر ہو جاتا ہے؟ خواب پر. سنا ہوگا، سنا ہے نا کہ لاہور سے کتاب چھپی بڑی زبردست، مبشرات. صاحب ظہر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ فلاں تاریخ کھچڑی مراقبے میں ایسے تھے مسجد نبوی میں. ابھی نہیں پتا کہ جب سے سعودی حکومت آئی کس کو مراقبہ کرنے کا وہاں موقع ملا ہوا ہے. جھوٹ ذرا دیکھو. مراقبے میں تھے ماشاءاللہ، تھوڑی دیر میں اٹھے، بھائی مبارک کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائے ہمارے پاس، ہاں، اور کہا کہ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ حضور آپ کے لیے مراقبہ. ارے یہاں نہیں، وہ کمرے مولانا زکریا رہتے ہیں ان کے یہاں جاؤ، اپنے ہاتھ سے کھچڑی پکا کے میں اس کو کھلا، تو یہاں کس لیے تم آئے؟ ہمارے یہاں تو ایسے ایسے خوابات ہیں. ہاں اللہ اکبر. وہ کتاب ہم سے لے کے گیا، نہیں اگر یہ سچی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. کتاب لے کے گیا اور آج تک لے کے آیا ہی نہیں وہ دوبارہ، کتاب ہی غائب کر دیا وہ. ہاں علی میاں ندوی کی لکھی ہوئی کتاب، ہاں مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ لکھیں گے تو کیوں نہیں انسان قبول کرے گا. ہماری باتوں میں تو شک کریں گے، لیکن جو دنیا ہی میں جن کے بارے میں یہ عقیدہ لوگ رکھیں بھائی ان سے سوال نہیں کرو، سوال نہیں کرو. کیوں؟ صرف ان کا دیدار کر لینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہاں آدمی موجود ہے، یہاں آدمی موجود ہے. ان کے پڑوس کا بات ہے، بالکل ان کے پڑوس کا. یہاں آدمی موجود ہے، اگر چاہو تو بلا دیں گے تو ملاقات کر لینا. ہاں وہ جب کتاب سنت پر عمل کرنے لگا تو سارے لوگ، ہاں قبیلے کے پورے برادری جو ہے ایک طرف ہو گئی. ارے تم نے کیا کیا؟ بہت سارا معاملہ ہوا اپنی جگہ پہ، اس کے سوال کا تو جواب دے نہیں سکتے. لڑکا یہاں رہتا تھا، ابھی بھی یہاں اتصالات میں کام کر رہا ہے، یہی ہے لڑکا. وہ جب چاہے مل لیں گے آپ، اس سے سن لینا قصہ پورا کیا ہوا. تو ان کی برادری نے کہا مولانا علی میاں، حضرت مولانا علی میاں ندوی آنے والے ہیں، آئیے آپ کے سارے اشکالوں کا جواب دلوا دیں گے. بڑا ادارہ ہے اس علاقے کا، جامعہ نگر، جامعہ بات کیا نام ہے؟ جامعہ نگر ماشاءاللہ ساؤتھ انڈیا کا جامعہ نگر. اس کے حال میں بیٹھے ہوئے تھے سارے لوگ. یہ بچہ آیا، سر نیچے کر کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ادھر سے دیکھ کے جنت، تو ادھر سے، کوئی ادھر سے. کیوں؟ عقیدہ ہے کہ ان کو دیکھ لینا ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے. سمجھیے نا. اللہ اکبر. تو یہ لڑکا سوال کروں نہیں کروں، اس کو لے گئے تھے سوال کرنے کے لیے. جب سوال کے لیے اٹھتا تو اس کو بیٹھا دیتے. جوان لڑکا اس وقت یہاں کالج میں پڑھتا تھا، جیسے بیٹھا دیں اس کو. آخر میں مولانا کو اٹھائے اور پیچھے کے کمرے سے لے کر کے چلے گئے. سب لوگوں نے دیدار، کچھ باتیں دیدار کر لیا بس. تو اس نے کہا کہ آپ نے ہم کو بلایا تھا سوال کا جواب کرنے نہیں دیا. کہا سوال نہیں، تم نے دیدار کر لیا. کہا یہ تو وہ ہستی ہے کہ جو ان کا دیدار کر لیتا ہے اس پر جنت واجب ہی ہو جاتی ہے. معلوم پڑتا جنت بھی باپ دادا کی وراثت ہے، چاہے جس کو دے دیں. سوچو ذرا، حساب کتاب کا کچھ معاملہ ہی نہیں. سمجھیے نا. تو میرے بھائی سوچو ذرا سا
یہ نہیں پتا کہ انسان ہاں تو آپ زیادہ زیادہ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اچھا جنت ملے گی اس کو، اللہ اس کی مغفرت کرے گا، بڑی اچھی موت مرا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم کو بھی ایسی موت نصیب کرے۔ لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مرنے کے پہلے ہی اللہ نہیں، آپ گارنٹی نہ دیں، فیصلہ نہ کریں، سمجھ گئے نا؟ صرف کیا کریں؟ اچھی دعا۔ اب یہی ہم کہیں گے عقیدہ بیان کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہاں بھی بزرگوں کا احترام نہیں، سمجھیے نا؟ اب یہ کتاب تو 4 صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہے، اس وقت تمہارے کہنے کے مطابق کہاں وہابی تھا؟ عقیدہ تو تھا، یہ تو ہم متن پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، سمجھ گئے نا؟ تو کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کی گارنٹی آپ نہ دیں، زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ اچھی امید، توقع، دعائے رحمت، دعائے مغفرت، ان تمام چیزوں کے متعلق آپ باتیں کریں، لیکن یہ کہ آپ 100% اس کو جنتی ہونے کی گارنٹی نہ دیں۔ اچھی امید رکھیں، دعائے مغفرت کریں، دعائے رحمت کریں، رفع درجات کے لیے، بلند مراتب کے لیے آپ سب کچھ کریں، لیکن دو ٹوک فیصلہ نہ کریں۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ عِندَ الْمَوْتِ، کیونکہ تم کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کس چیز پر کر رہے ہیں، کس چیز پر کر رہے ہیں۔ دیکھو واللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھو کیسے محفوظ رہیں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور بغدادی نے بھی نقل کیا، ابن جوزی نے نقل کیا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے وقت 3 مرتبہ بڑے زور سے لا لا خاموش لا بہت زور سے ڈانٹتے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے آ کے پوچھا کہ حضرت آپ پانی مانگے اور میں پانی لاتا تو آپ چھڑک دیتے تھے 3 مرتبہ، اب پھر پانی مانگ رہے ہیں۔ کہا بیٹے ابلیس کم وقت کھڑا تھا، اللہ اکبر، کیا تھا؟ ابلیس کھڑا تھا، احمد بچ گیا، میں نے بہت کوشش کی لیکن تو بچ گیا۔ ایک روایت ہے بچ گیا ہمارے فتنے سے، بڑی کوشش کی، تو ہم نے کہا لا نہیں، مرض الموت نہیں، لا ہرگز نہیں، جب تک کہ میری موت نہ اسی دین پر آ جائے، تیرے فتنے سے موت، جب تک تیرے فتنے سے بچتے ہوئے روح نہ نکل جائے تب تک میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے جب بیٹے نے پوچھا حضرت آپ کے کیا لالا کر رہے تھے؟ کہا بیٹے شیطان کھڑا اور کمبخت کہہ رہا تھا احمد ہمارے فتنے سے بچ گئے، لیکن اب تو کیا تمہارے بارے میں مرے اور سیدھے کہاں پہنچ جاؤ گے، اتنی قربانیاں دیں۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ لا ہرگز نہیں جب تک کہ ہماری موت اس پر نہ آ جائے۔ کیوں؟ پھر احمد بن حنبل کہتے ہیں بیٹے اب آخری عمر میں کمبخت ہماری نیکیوں کا تذکرہ کر کے ہمیں ریاکاری میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ دیکھا، ریاکاری میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اگر شیطان کمبخت اب بہت سارے ذریعے سے ہم کو گمراہ کرنا چاہا، نہیں موقع پایا، تو آخر میں ہماری تعریف کر کے ہم کو ریاکاری مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ جہاں ریاکاری آ جاتی اس زندگی بھر کے سارے اعمال۔ ہمارے اسلاف تو ایسے کیا کرتے تھے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے ماشاء اللہ، کوئی جنت میں اڑا رہا ہے، کوئی لٹا رہا ہے، کوئی پہنچا رہا ہے، سمجھیے نا یہ سب۔ اور کسی کو جمعرات کو آ کے بشارت ہو رہی ہے، کسی کو شب برات کو آ کے بشارت ہو رہی ہے، کسی کو تیسرین بشارت ہو رہی ہے، بلکہ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں کہ دیکھیں ڈیڈی کا انتقال ہوا ہے حضرت کا، وہ کیا ہمیں خبر ہوا۔ تو ایمان ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ یہ جہاں تک معاملہ ہے اب آئیں احادیث میں اسی چیز کا بیان ہے۔
باطن کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ بلکہ اسی کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث آپ سن لیں تو بہت آسانی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر، اور بعض لوگوں نے کہا بعض جنگوں کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم اور غلام جب شہید ہوا، لوگ دوڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، روح قبض ہو گئی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، کہ آپ کا خادم جنت میں پہنچ گیا شہید ہو کر کے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ میں نے یہ مال غنیمت سے بغیر تقسیم کی ایک چادر چرا لیا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ میں اس چادر میں لپیٹ کر کے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ سوچو ذرا۔ پھر صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہی بڑی ہے، مرنے کے وقت کون کیسے مر رہا ہے کون جانتا ہے، کس بنا پر ہم گواہی دیں؟ علیم بذات صدور بھی تو نہیں ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کریں، ایک بڑے نیک صالح پرہیزگار انسان، ان کے پڑوس میں کوئی دھرا بے دین ٹائپ کا کچھ گناہ کرتا تھا، کچھ برائیاں کرتا تھا۔ حضرت نے بہت سمجھایا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، نہیں سمجھ میں آیا، نہیں بات آیا، وہ پڑوسی یا اس کا بھائی، آخر میں کیا کہا؟ واللہ لا یغفر اللہ لہ، میں اللہ کی قسم کھا کے تو کہتا دنیا کو معاف کرے تجھے تو اللہ نہیں معاف کرے گا، اتنے دن سے میں سمجھا رہا ہوں نہیں سمجھتا۔ بات ہو گئی نا، یہی کہا تھا نا اس نے، اتنا ہی تو کہا۔ مر جانے کے بعد فتویٰ دینے والے مولوی صاحب کو جہنم میں جاؤ، اور اس گنہگار کو کیا کہا گیا؟ دیکھا آپ نے؟ دنیا تو یہی کہے کہ مولوی صاحب سیدھے پہنچ گئے، کون سا گناہ کیا؟ ہم گواہی دیتے کبھی کوئی گناہ کرتا ہوا میں نے نہیں دیکھا ان کو، لیکن آپ سے کیا گناہ ہو گیا سکتا ہے لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا ہو، اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ نے کیا پکڑا؟ وہ جنت، تم جہنم میں، وہ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ میں نیک ہوں، وہ برا تھا، اس کو میں برائی سے روکا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار تم کو کس نے دیا تھا؟ یہی ہے نا، نہیں سمجھے؟ تم نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا؟ میری مرضی، یعذب یغفر لمن یشاء، ہاں یہی پڑھتے ہو نا، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے وہ عذاب دے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا کیسے، کس نے اختیار دیا کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا؟ یہ اتنا بڑا جملہ ناپسندیدہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا نزدیک فیصلہ غلط تھا، دنیا میں سارے گناہوں سے بچا بھی تھا تو یہ بڑا گناہ کر ڈالا۔ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے قیامت کے دن فبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یعلمون۔ کتنی برائیاں انسان کرتا ہے، قیامت کے دن پتا چلے گا کہ دنیا میں اس کا احساس ہی نہیں اس کو تھا۔ اس لیے عقیدے کی بات ہے یہ۔ بربہاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فتویٰ نہ دو۔ اب آئیں 2-4 حدیثیں سنیں، بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری وغیرہ کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عشر مبشرہ میں سے صحابی مشہور، کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام مال تقسیم کر رہے تھے، یہ بھی سنا ہوگا برابر، مال تقسیم کر رہے تھے، اور مال تقسیم کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے آتا رہتن، رہت کہتے ہیں ایک جماعت کو، جو سمجھیں 3 سے لے کر کے 9 تک جو تعداد ہو اس کو کیا کہیں گے؟ رہت۔ ایک چھوٹی سی جماعت، کچھ لوگ تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو مال غنیمت تقسیم کرتے وقت تقسیم کیا، اور وہیں بازو میں کہتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا،
سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ رسول نے سب کو دیا، اور ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو ہمیشہ سے ہم جانتے تھے کہ بڑا نیک اور صالح، جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے دیا ان سے ہزاروں گنا زیادہ محبوب ہمارے نزدیک وہ تھا دیندار جس کو اللہ کے رسول نے نہیں دیا۔ ہم سے نہ رہا گیا، میں نے کہا ما لکا یا رسول اللہ ما لکا عن فلان، یا رسول اللہ سب کو دے رہے ہیں، اس کو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ واللہ اللہ کی قسم میں اس کو مومن سمجھتا ہوں، یعنی جن کو دینے وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان ہے، تو ان کو دینے کو آپ نے نہیں دیا، حالانکہ میں کہتا ہوں یہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ او مسلمن، نہیں مومن نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ مسلم کہو۔ کیوں بھائی؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ اسلام ایمان۔ جب جبرائیل امین آئے پوچھا مال اسلام، سوال کیا نا حدیث جبرائیل کے اندر، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ارکان خمسہ کا تذکرہ کیا نا، یہ اسلام ہے۔ تو جبرائیل امین نے کیا کہا؟ صدقت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل امین نے جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ظاہری اعمال کا تذکرہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، ظاہری ہے نا کہ باطنی ہے؟ ظاہر، نماز پڑھنا 5، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سمجھ گئے نا، یہ سب کیا ہو گیا نا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں آپ بتائیں، تو اللہ رسول نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تشہدہ نہیں آیا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے گزر چکا ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یہاں کیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، ارکان ایمان کے 6 ارکان بیان کیا۔ ایمان رکھیں اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اور کتابوں پر، اور تقدیر پر، انتم میں نے پورے 6 ارکان کا تذکرہ کیا، فرمایا صدق تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی بات ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا صدقتا۔ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیں، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کی نشانیاں آپ نے بتا دیا، السلام علیکم جانے لگی۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا دیکھو کہاں گیا، کوئی نہیں جانتا تھا کون ہے، لوگ ادھر دوڑے، ادھر گئے، کچھ لوگ تو ڈھونڈے کہیں نظر آیا تو واپس چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ واپس آئے، اور کچھ لوگ یا رسول اللہ وہ سوال کیا، جواب آپ نے دیا، کہاں غائب ہو گیا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اتنے میں آپ پر وحی آ چکی تھی کہ وہ جبرائیل امین ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا آ جاؤ تمہیں نہیں ملیں گے، اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ آنے والے جبرائیل امین تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ سوال کریں میں جواب دوں تاکہ تمہیں تمہارا دین معلوم ہو جائے۔ دین ایک عام سا لفظ ہوا جس میں ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، اور احسان بھی ہے، سمجھ گئے نا۔ اس حدیث کے اندر 7 کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ پھر اسلام کی جو آپ نے تعریف کیا ظاہری اعمال سے، روزہ، نماز، حج،
زکات اور کلمہ. اور یہ پانچوں اعمال جو بظاہر کرے کوئی ضروری نہیں کہ باطن بھی اس کا مومن ہو. منافقین مشہور ہیں، کلمہ بھی پڑھتے رہے، نماز میں بھی آتے رہے، جہاد میں بھی جاتے رہے، ہوتا ہے نا. ایمان 6 چیزوں کے مجموعے مجموعے کو آپ نے ایمان قرار دیا. سب کا تعلق کس سے ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایمان کی تعریف آپ نے کی باطنی اعمال سے، اور اسلام کی تعریف کیا ظاہری اعمال سے. آئی بات سمجھ میں؟ اب سمجھ آیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص یا رسول اللہ انی لا اراه مومنا، میں تو مومن میں سمجھتا ہوں. نہیں مومن نہ کہو. کیوں؟ دل میں ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اور دل میں کیا ہے سوائے اللہ کے؟ قرآن پاک میں ہے نا، منافقین کلمہ پڑھتے تھے. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یہ منافق ہیں، اور ابھی مدینے کے ارد گرد کتنے منافقین ہیں آپ کو علم نہیں ہے نا. سورہ احزاب کی آیت ہے نا کہ توبہ کی نا، ہیں کتنے ہیں پتہ نہیں. یعنی اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم پڑتا تھا کہ کیا دل میں ہے. سے علیم بذات الصدور. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے نام سننا، وہ بھی مومن ہے اور وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان. ان سبوں کو دے رہے ہیں، یہ تو سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں، اس کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اللہ رسول نے منع کیا نہیں، مسلمان مومن نہ کہو، کیا کہو اس کو؟ مسلمان کہو. کیوں؟ تم نے ظاہری چیز دیکھی ہے، باطنی چیز نہیں دیکھی. چلو پھر کہتے ہیں میں خاموش ہوں. پھر کہتے صبر نہیں ہو سکا. ثم غلبنی، اللہ کے رسول جو کر رہے تھے، پھر مجھے ذرا صاحب دل میں غالب آیا، یا رسول اللہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے میں اس کو بہترین مسلمان سمجھ رہا ہوں، مومن سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا نہیں مومن نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ او مسلمان. کیا کہو؟ مسلمان کہو. پھر خاموش ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر میں پھر صبر نہ کر سکا. یا رسول اللہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں. عارف مومن نہ کہو بلکہ کیا کہو؟ مسلمان. پھر آپ نے فرمایا سنو، میں کتنے لوگوں کو سچا سمجھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لیکن ان کو چھوڑ کر کے ان کو دیتا ہوں جن کے بارے میں ڈر ہے نہیں دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو اسلام سے پھر جائے، بلا وجہ جہنم میں جائے گا. میں دیتا ہوں تاکہ اسلام پر قائم رہ جائے. اب دیکھا آپ نے، یعنی کیا پتا چلا؟ اسلام کی گواہی تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن ایمان کی. اب یہاں ایک چیز ہے، کیونکہ سب کے چہرے بدلے ہوئے ہیں، خاص طور سے وہاں بھی بھائی کے. ہاں دیکھو، چونکہ ابھی پوچھ میں آپ مسلمان ہیں کہ مومن ہیں؟ کیا تو ایک چیز یاد رکھیے گا، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے جیسے جبرائیل امین نے پوچھا بھائی اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، تب تو اسلام کا معنی وہ بتائے گا جس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ایمان کا تعلق باطن سے، دل سے. اب کیا ہوگا؟ ایک آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، جیسے منافق تھے. ہو سکتا ہے نا، لیکن جو مومن ہے دل سے تسلیم کرے گا وہ مسلمان ضرور ہوگا. ایک ایسے آپ کبھی علمی طور پر پوچھیں گے تب سمجھ گئے نا. لیکن عام بول چال میں دونوں کا معنی ایک ہوگا. ابھی ہم آپ کو کیا کہیں گے؟ مومن، لیکن نیت نہ ہو ان بے ایمانوں کو مومن، ہم مومن ہیں. ہاں وہ جو
جن کو اللہ نے ایمان سے محروم ہی کر دیا ہے. اگر ہم آپ سے پوچھیں تو ہم کہیں گے بھائی ایمان والوں الحمدللہ. کیوں؟ ہم کو یہ بھی تو گارنٹی نہیں کہ دل میں آپ ایمان نہیں رکھتے. اللہ شققتا قلبہ. اللہ رسول نے کیا فرمایا تھا جب صحابی نے جنگ اس کو قتل کیا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا, لیکن سوچے ہماری تلوار سے جان بچانے کے لیے پکڑ بھی لیا, وہ پڑھ رہا ہے, قتل ہی کر دی. اور بہت اچھا سمجھ رہے تھے. اللہ رسول کے پاس آئے تو کیا فرمایا؟ اللہ شققت قلبہ. کیا تم نے اس اللہ رسول نہیں, وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا, وہ اپنی جان بچانے کے لیے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا, اور جب سمجھا میں مار دوں گا تب آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ شققت قلبہ. کیا تو نے اس کا دل چیڑ کر کے دیکھا تھا کہ کس دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ کیا تم کو یہ گوارا ہے کہ اس کے قتل کرنے کے پہلے جو اس کا مقام تھا اس مقام پر تم کو ڈال دیا جائے جہنم میں؟ کتنی شدید وعید. آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر ایک علمی بحث کو کہیں پوچھا جائے تو دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ ایک کیا ہوگا؟ اسلام کے معنی آتے اطاعت و فرما بردار. اب ہر اطاعت و فرما برداری کرنے والا کوئی ضروری نہیں کہ دل سے کر رہا ہو. سمجھ گئے نا؟ دل سے کرے کوئی ضروری تو نہیں ہے. اسی لیے اسلام کہتے ہیں اطاعت و فرما برداری الاسلام هو الاستسلام. اسلام یہ ہے کہ سامنے والے کے حکم کے سامنے گردن جھکا دیا جائے. فلما اسلما وتلہ للجبین. یہ ہے اسلام. ہمارے بہت بڑے, لیکن یہ انہی لوگوں کو بتایا جائے جن کے بات سمجھ میں آ جائے. اب میں سمجھتا ہوں آپ لوگ پورا سمجھ لیتے ہوں گے, سمجھ بات آ رہی نا, اسی لیے بتا دے رہا ہوں. ورنہ ہمارے ہند پاک کے مشہور عالم حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ, جو بڑے حافظ حدیث کہا جاتا تھا, ایک صاحب ہم سے بتانے لگے کہ ان کے پاس آیا ایک پنجاب کا کوئی دیہی علاقے کا رہنے والا بیچارہ آیا, مولانا اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ بیچارہ کتنا سمجھنے والا, بیل کے پیچھے اسے پوچھا جائے کہ یہ بھینس کتنے دودھ دے گی تو شاید بتاتا. اتنا علم. وہاں حضرت اسلام کے بارے میں, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اب بڑے زوردار, الاسلام هو الاستسلام هو الطاعت ظاہرا, او موٹے آواز سے خوب گاڑا. تو بیٹا کہا حضرت آپ نے اتنا گاڑا بتا دیا اسلام کہ جو پہلے جانتا تو وہ بھی ختم ہو گیا. آپ نے تو اسلام اتنا موٹا اتنا گاڑا بیان کر دیا کہ جو پہلے جانتا تو وہ بھی ختم ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ تو بات اصل یہ ہے کل بالناس علی قدر عقولہم معاملہ ہے کہ بھائی جتنا آدمی سمجھ سکے. اگر سمجھ میں آ رہی تبھی کہ اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے, لیکن ایمان کا تعلق باطن سے. لیکن یہ ایک علمی اعتبار سے اگر کوئی سوال کرے گا دونوں میں فرق تب, لیکن عام بول چال میں اسلام جو مسلمان ہے وہی مومن ہے, جو مومن ہے وہی مسلم بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت پیاری بات بیان کی ہے. اگر یہ وصول یاد رکھیں تو کبھی نہیں بولیں گے. اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. جب اسلام اور ایمان دونوں کا تقابل ایک ساتھ کیا جائے, اذا اجتمعا, جب دونوں, جیسے حدیث جبرائیل میں ایک ہی حدیث میں ایک ہی مجلس میں جبرائیل امین دونوں پوچھ لیے. کیا پوچھا؟ اسلام بھی اور ایمان. تو اللہ رسول نے دونوں کیا کیا؟ الگ. اذا افترقا اذا اجتمعا افترقا. جب دونوں کو اکٹھا کوئی سوال کرے آپ اسلام اور ایمان کے بارے میں بتائیں تب تو دونوں کیا ہوگی؟ دو چیزیں. اسلام کا معنی کیا ہوگا؟ اطاعت, ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ
سبیلا ظاہری، اور ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ٹھیک ہے نا. اذا اجتمع افترقا، لیکن وَإِذَا افْتَرَقَا اجتمعا، اور جب دونوں الگ الگ بیان کیا جائے تو دونوں کا معنی ایک ہوگا. جیسے سورہ زاریات پڑھو آئے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا دونوں ایک ہی ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور بشارت سنا کر کے جانے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ انا ارسلنا الی قوم مجرم، بس آپ کو بیٹے کی بشارت سنایا، اب اس کے بعد وہ جو آپ کا رشتے دار لوط نبی ہے نا، اس کی قوم انتہا، اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بڑا اواہ مریب تھے، بڑے نرم دل والے تھے. انہوں نے کہا رے قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، اس لیے جار پتھر مار مار کر کے کم وقت ہلاک کریں گے. اب ابراہیم علیہ السلام سفارش کرنے کی کسی بھی صورت سے بات رک جائے، معاملہ ٹھہر جائے، ہلاک نہ کریں. لیکن فرشتوں نے کہا اب ہم کو معلوم ہے، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا من المؤمنین. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے، ہم ایمان والمؤمنین کو نکال لیں گے، پھر پتھر کی بارش برسائیں گے. لیکن فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک مسلمان گھر کے علاوہ ہم کو کوئی مسلمان گھر ملا ہی نہیں. دیکھو پہلی آیت میں جن کو مومنین کہا، دوسری آیت میں انہیں کو کیا کہا؟ پتا چلا جب ایسا نہیں کہ ہاں بس اگلے جمعے کو شیخ صاحب یہ جمعہ پڑھنے والے مسلم ہے کہ مومن ہے، جاہل کھوپڑی دماغ خراب کر دے گی، سمجھ گئے نا. تو اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. آئی بات سمجھ لیں، آئی سمجھ لیں آگے. ہوٹل پر کام کرتے ہیں سمجھ گئے، اور دیوبند سے فارغ ہو تو نہ سمجھتے نہیں، اگر وہاں سے فارغ ہو گئے ہو تو نہ سمجھتے، چونکہ وہاں جانے کے بعد فلسفہ پڑھ لیتے، منطق پڑھ لیتے، حجت بازی، حق قبول کرنے کا. اب پتہ نہیں کیسے، اب 35 علم ہو تب انسان قرآن و حدیث سمجھے گا. ہاں صرف قرآن نہیں سمجھتا، فتح عامہ سمجھ لیتا ہے. بخاری کے سامنے رکھ کر کے بخاری کا حدیث سمجھایا جائے نہیں سمجھے گا، لیکن وہی اگر فضائل اعمال میں لکھی ہو تو سمجھ جائے گا. اتنی کرامت ہے، جو حدیث بخاری کے صفحے سے نہیں سمجھتی تو وہاں ٹرانسفر ہو جانے کے بعد یا تو ٹرانسفر کی برکت ہوگی. آئی بات سمجھیں. یہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، 3 مرتبہ یا رسول اللہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں. آپ نے نہیں مومن نہیں بلکہ کیا کہو مسلمان. چلو آگے. ایک تو یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بسا اوقات بہت سارے مومنین کی بڑی تعریف بھی منقول ہے، تعریف بھی منقول ہے. ایک تو یہ کہ حسن ظن کی بنا پر، اور نمبر 2 نبی علیہ السلام کو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ بہت کچھ بتا دیتا تھا. آپ سمجھ جاتے ہیں. عشرے مبشرہ جنت کی بشارت، کوئی شک کرے گا؟ اب ابو بکر عمر ان کے بارے میں کوئی شک کرے تو وہی ہوگا جیسے آج یہ ماتم کرنے والے دنیا میں، دنیا کی ہر قوم سے دوستی ہے، دشمنی ہے تو ابو بکر عمر سے، سمجھ گئے نا. اور کل جو قصہ میں نے بتایا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ قرآن پر بھی مکمل ایمان نہیں، قرآن میں بھی ان تینوں نے مل کر کے تبدیلی، یہ اصلی قرآن نہیں. جب اس کا ایمان، یعنی اسے واللہ اسے میں نے وہاں برطانیہ میں بتایا تھا جب عظمت صحابہ کانفرنس میں نے کہا نوٹ کر لو، دیکھو جس نے بھی صحابہ پر تنقید کیا
پھر وہ گمراہ ہوتا ہی گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے ایمان کو چھین لیا. تجربہ کریں. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ جب لکھنا شروع کیے ملوکیت ختم خلافت کے ہم قائم کریں گے، حضرت عثمان بن عفان پر تنقید کا نشانہ بنایا تو بخاری تک کی حدیث سے انکار کرنے لگے. سمجھ گئے کون صاحب تھے؟ کیوں صحابہ پر تنقید جو کرے گا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو، میرے صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے صحابہ پر تنقید کا راستہ کھولا ایمان اور اسلام سب سے وہ محروم ہوا. کتنے خطائیں، کتنے منکرات کا ارتکاب ہوا. عذاب قبر میں شکوک، دجال کا فتنے دجال کا انکار، سمجھ گئے نا، بڑے بڑے لوگوں پر تنقید. اور صحابہ کرام کو سے تنقید کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے قلم سے انبیاء بھی تنقید سے مبرہ پاک نہ رہ سکے. کیا کیا تھا؟ عثمان بن عفان پر تنقید کی. اور ابھی بھی وہ بدبخت ابھی 2-1 سال قبل پہلے کس نے ان کی تنقیدات کو سامنے بنانے کے بعد کیا کہتا ہے ٹی وی پر؟ معاویہ ہی نے امت میں سارا فساد پھیلا کر کے، معاویہ ہی سارا بگاڑ پیدا کر کے گیا. دیکھا آپ نے؟ جس کے متعلق اللہ صلی اللہ مہد ہادیا مہدیہ، ترمذی کی حدیث، کاتب وہی ہو، اس کو یہ کہا جائے کہ امت میں آج شیعہ سنی کا سارا فساد جسے پھیلایا، کون پھیلایا ہے؟ عثمان نے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی نے تو اتنے ان کے مناقب بیان کیے اور ہم نے کیا کیا؟ اور طرح طرح سے ان کو تنقید. تو صحابہ پر تنقید کرنا بہت ہی بدترین. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہا تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کی نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جنت ہونے کی بشارت سنائی، جس میں عشر مبشرہ ہیں. ایک انفرادی طور پر بھی نبی علیہ السلام نے ان 10 کے علاوہ بھی جنتی ہونے کی بشارت سنائی، جس میں عبداللہ ابن سلام ہے اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے بعض صحابیات کو جنت میں دیکھا. حضرت بلال کو آپ نے جنت میں دیکھا یہ خواب کے اندر. تو یہ سارے چیزیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے. لیکن وجہ یہی ایک حسن ظن یا اللہ تعالی کی جانب سے وہی. مثال کے طور پر جب اہل نجران کے لوگ آئے تھے، یہ ہے نبی علیہ السلام کے پاس، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ ابعث الینا رجلا امینا، یا رسول اللہ کوئی اپنا امانت دار ساتھی ہمارے پاس بھیجیں. کس سے مطالبہ کیا تھا؟ اہل نجران. جانتے ہو کہاں ہے؟ سعودی کا جنوب کا آخری حصہ، بارڈر. ہاں وہی بارڈر آخری، سعودیہ کا جنوب کا آخری حصہ نجران. ہاں آج بھی ہے. وہاں کے لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابعث الینا رجلا امینا، آپ ہمارے ہاں کوئی ایک ایسا انسان بھیجیں جو بڑا امانت دار ہو. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ. جاؤ ہم تمہارے یہاں ایک ایسا آدمی بھیجیں گے جو صحیح معنوں میں پکا امانت دار ہے، غایت درجے کا امین یعنی امانت دار ہے. فاستشرف الناس لها. جب اللہ کے نبی علیہ السلام زمان مبارک سے لوگوں نے سنا تو سب سوچتے تھے کہ بس میرا نام آ جائے. نہیں، وہاں گورنر بن کر جانے کا کوئی شوق نہیں تھا. شوق یہ تھا کہ اللہ کا کہ اس فضیلت کا مستحق میں بن جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا امین. اللہ کے رسول نے جس کو امانت دار کہہ دیا، کیا پوچھنا.
لیکن بدبخت کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ امانت دار کہے تھے لیکن اللہ کو اس وقت علم نہیں تھا. یہیں سے عقیدہ آ گیا بدو کا، شرکیہ عقیدہ. کیا؟ بدو، بدو نہیں. ہاں کیا؟ اب لازمی چیز ہے. قرآن اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. چلو بھائی قرآن پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ ساری چیزیں یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رہنے والے قرآن میں ان کو جنتی قرار دے اور پھر وہ مرتد ہو جائیں بعد میں؟ تو بدبختوں نے کیا کہا؟ نہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. دیکھیں اسی لیے میں نے کہا صحابہ کے انکار سے آدمی کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے شان میں گستاخی کر. سمجھ گئے نا بدبختوں کو کہاں پہنچ گیا؟ یہ عقیدہ بدو کا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب یہاں عقیدے کی بات آ گئی، یاد رکھو. ہاں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم پہلے سے نہیں، جب وہ چیز ہو جاتی ہے تب اللہ کو علم ہوتا ہے اس کا. دیکھا آپ نے؟ یہ عقیدہ آج ان کے ہاں موجود ہے. اس قرآن کی آیت سے بچنے کے خاطر کہ قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے 1400 جو آپ سے بیعت کر سب سے اللہ راضی ہو گیا. اور بدبخت تو کہتے 14 میں تو 4 مسلمان رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ 3 ہی 4 رہ گئے ہیں نا. اللہ اکبر. اب قرآن کے گلے پڑ جاتا ہے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کی تعریف کر دی تھی. اور آج تک عقیدہ معلوم ہے. صحابہ، میں نے کہا صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے شان میں بھی گستاخی کرنے لگا انسان. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دین و ایمان چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اتنی اہم حدیث اللہ کے رسول نے جب بیان فرمایا بڑا امانت دار ہوگا تو فوراً سارے صحابہ سوچتے کہ اب میرا نام آ جائے. لیکن اللہ رسول نے بلایا ابو عبیدہ ابن جراح کہاں ہے؟ سب لوگ پریشان ہو گئے. یہ خوش نصیبی کس کو مل گئی؟ ابو عبیدہ ابن الجراح کو. ابو عبیدہ ابن الجراح لائے گئے اور کہا کہ تم کو یمن بھیجا جا رہا ہے. اور پھر بعض روایتوں میں آیا اللہ اکبر، بخاری کی دوسری روایت میں اے لوگوں سنو لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ ابن الجراح. ہر نبی کے ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، سب سے بڑا امانت دار. اور میری امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ ابن الجراح. نبی دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف کی. ایسے ہی مولا علی والی ہے، ہم لوگ تو سب کو مانتے ہیں نا بھائی. چاروں ایک کو نہیں مانتے، ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان و علی. صحیح بخاری و مسلم کی روایت، جب حدیبیہ کے موقع پر اللہ رسول نے اعلان کیا انشاءاللہ کل میں جھنڈا ایک ایسے انسان کو دوں گا جس کو اللہ بھی محبوب رکھتے ہیں اور رسول بھی محبوب رکھتے ہیں، اور اسی کے ہاتھوں پر ایک خیبر فتح ہوگا. ساری رات لوگ جگ جگ کر کے دعائیں کرتے اللہ میرا نام آ جائے. وہ ایک بندہ میں ہوں. جھنڈا اٹھانے کا شوق نہیں تھا، شوق یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایسا بندہ ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتے ہو میں بھی محبت. بڑا اونچا مقام. سارے لوگ سوئے اور فجر کے بعد سب پہنچ رہے تھے جلدی آ جائے. سامنے بیٹھے شاید کہ اللہ کے رسول میرا ہی نام لے لے. آنے فرمایا علی کہاں ہے؟ اور علی وہاں تھی ہی نہیں. علی وہاں
اگر ہم اہل سنت والجماعت کو علی کی فضیلت چھپانی ہوتی تو سب سے پہلے اس کو چھپاتے، لیکن ہمارا کام چھپانا نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ ہر ایک کے مقام مرتبے اپنی فضائل اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت علی اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھ بیمار ہو گئی ہے، آشوب چشم ہے، بیمار ہیں، اس لیے وہ نہیں، اللہ رسول اللہ بلاؤ ان کو۔ بلائے گئے، آپ نے لعاب نکالا اور لگا دیا، دعا دی، شفا ہو گئے۔ اللہ رسول اللہ لو جھنڈا لو چلے جاؤ، سمجھ گئے نا؟ گئے ادھر سے، انہوں نے انا الذی سمتنی امی حیدرو، اپنا یہ کیونکہ ادھر سے جو مراہب آیا تھا او بالکل نشے میں چور، وہ سمجھتا تھا ہمارا تلوار کا وار کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اس نے اشعار پڑھنا شروع کیا، حضرت علی نے برجستہ اشعار میں اس کا جواب دیا اور وہیں مقابلہ ہوا اور پھر وہ شکست کھایا۔ دیکھیں یہاں اللہ کے نبی نے کس کی فضل بیان، کس کی شہادت دی محبوب ہونے کی، ایسے بھی ہیں، باقی انشاءاللہ آگے لیتے ہیں آپ کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله.